الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و مکرم ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، گزشتہ پرسوں کے تفسیری ویڈیو کے اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ مشرکین و منکرین اور کافرین اللہ کی نعمت کو محسوس کرتے تھے، اللہ کی نعمت کو استعمال کرتے تھے، اللہ کی نعمت کو جانتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کی نعمت کو پہچان جاتے تھے۔ یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو پہچانتے تھے، وینکرون ثم ینکرونہا، پھر اس کے بعد اس کا انکار کر دیتے تھے۔ اب کچھ لوگوں کو تعجب ہوا، کچھ لوگ متعجب ہوئے کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص، کوئی ذات، کوئی فرد، کوئی ویکتی کسی چیز کو جانے اور اس کے بعد انکار کر دے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ وہ سوچتے ہیں، ان کو یہ بات تعجب میں ڈالتی ہے کہ بھلا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سورج کو دیکھے اور دن کا انکار کر دے، کہ ایک شخص مانے کہ سورج نکلا ہوا ہے لیکن دن نہ مانے، چاند نکلا ہوا ہے لیکن رات نہ مانے، ستارے ہیں مگر رات نہ مانے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان متعجبین کے تعجب کو دور کرنے کے لیے اور ان کا جواب دینے کے لیے ان آیات کا نزول فرمایا جو آج کے اس ویڈیو کے خطبے کے اندر تلاوت کی گئی ہے، کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کیسے ایک چیز کو جانتے ہیں، پہلے ایک چیز کا اقرار کرتے ہیں، پھر اسی وقت، اسی لمحے اسی چیز کا انکار بھی کر بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ ان کا جواب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہیں، جس دن ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، پھر جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، قیامت کا، بعث بعد الموت کا، جنت جہنم کا انکار کیا، انہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیا اجازت نہیں دی جائے گی؟ بعض مفسرین نے کہا کہ انہیں معذرت کرنے کی، عذر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بعض حضرات نے کہا کہ انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہیں دنیا میں دوبارہ واپس آنے کی، واپس جانے کی، جو بھی ہو اس صورت میں واپس آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دنیا میں واپس آنے کی اجازت انہیں نہیں دی جائے گی۔ پھر آگے فرمایا، کیونکہ روایات کے اندر آتا ہے اور قرآنی آیات سے بھی ثابت ہیں کہ جب مشرکین کا شرک واضح ہو جائے گا، مشرکین جب جنت جہنم کو دیکھ لیں گے تو اس وقت اللہ سے آرزو کریں گے، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، تاکہ ہم وہاں جانے کے بعد آپ کی نافرمانی پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کریں۔ تو بہرکیف اس بات کی بھی انہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے اللہ کو راضی کرنے کی فرمائش کی جائے گی، یعنی ایسا بھی نہیں کہا جائے گا کہ اے کافرو، اے مشرکو، اے بدبختو، تم اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو وقت ہے، وہ جو جگہ ہے، وہ دار الجزا ہے، بدلے کی جگہ ہے، بدلے کا گھر ہے، وہ بدلے کا ہاؤس ہے، بدلے کی جگہ ہے، اس کو دار الجزا کہیں گے، دار العمل نہیں۔ دار العمل تو دنیا ہے، لہذا دنیا میں ہی جتنا اللہ کو خوش کرنا ہے خوش کر لیں، جتنا اللہ کو منانا ہے منا لیں، جتنا اللہ کو راضی کرنا ہے راضی کر لیں، کیونکہ وہاں نہ تو اجازت دی جائے گی، نہ بولنے کی اجازت دی جائے گی، نہ عذر و معذرت کرنے کی اجازت دی جائے گی، نہ دنیا میں واپس آنے کی اجازت دی جائے گی کہ ہم ان سے اجازت مانگیں تاکہ اللہ کے احکام پر یہاں آ کر ہم پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہ کر سکیں، بلکہ ان کے پورے احکام کو اپنے اندر سمو لیں، اپنے اندر بٹھا لیں۔ بہرکیف پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور انہیں اللہ کو راضی کرنے کی فرمائش بھی نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کہ وہ جگہ جو ہوگا وہ عمل کی جگہ نہیں ہوگی، وہ جگہ تو جزا کی جگہ ہوگی، وہاں پر تو بدلے دیے جائیں گے، وہاں اعمال کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب دیکھ لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، اور جب دیکھیں گے ظالمین عذاب کو دیکھیں گے، یہاں پہ مراد ہے عذاب کے اندر داخل ہوئیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور وہاں داخل ہونے سے پہلے انہیں مطلق مہلت بھی نہیں دی جائے گی، یعنی انہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی تم تیار ہو جاؤ، یا اپنی پیشی کر دو، یا اپنا عذر پیش کر لو، یا اپنے بچاؤ کے لیے کچھ آپ کہہ دیجئے، وہاں مہلت بھی نہیں دی جائے گی، اور عذاب میں جب داخل کر دیا جائے گا تو ان سے عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ تو دیکھیں اِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شرکا کو،
اصل میں ان سے بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا جاؤ تم اپنے شرکا کو بلاؤ، تو جب وہ اپنے شرکا کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار یہی ہمارے شرکا ہیں، لیکن وہ شرکا ان کو اس وقت جو ہے یہ جواب دیں گے فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ کہ آئے تم تو جھوٹ بولتے ہو، میں نے تو تمہیں اپنی پوجا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اس سے پتہ چلا جو آج مزاروں کے اندر اور اپنے قبور کے اندر جو اولیاء کرام علیہ الرحمہ یا رحمہم اللہ کی جو قبریں ہیں اور وہاں جا کر جو حضرات جو عوام ان کی جا کر کے بے حرمتی کرتے ہیں یا وہاں جا کر کے اللہ سے کے علاوہ ان کو مشکل کشا یا حاجت روا گردانتے ہیں اور جانتے ہیں، یا ان کے جا کر ان کی قبر پر ان کے مزار پر جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں، تو ان بزرگوں کا کوئی قصور نہیں، ان اولیاء اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لہٰذا اس وقت وہ یہ کہیں گے، جب وہ بھی لے آئیں گے وہ بھی انکار کر بیٹھیں گے، اور وہ شرکا کہیں گے، وہ معبودان باطلہ کہیں گے بھائی تم تو جھوٹ بولتے ہو، ہم نے تو تمہیں شرک کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہماری قبر پر آنا نظر و نیاز کرنا، ہم نے تو نہیں کہا تھا ہماری قبر پر آنا ماتھا ٹیکنا، بھیا ہم تو خود ہی فرما بردار بندے ہیں اللہ کے، ہم تو خود ہی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ہم کیسے تو آپ اپنے سامنے جھکا سکتے ہیں۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ پھر وہ مشرکین جو ہیں، وہ کافرین جو ہیں، وہ منکرین جو ہیں، وہ اللہ کی طرف سلامتی کو ڈالیں گے، فرما برداری کو ڈالیں گے، اطاعت کو ڈالیں گے اس دن۔ ابھی دیکھیں جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ کہہ رہے تھے یہ ہمارے وہ شرکا ہیں جن کو ہم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے تھے، اب وہی لوگ اللہ سے اطاعت کی فرما برداری کریں گے۔ دیکھیں جنہیں اس بات کا تعجب ہو رہا ہے کہ آخر ایسا بھی بھلا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یہ تو کہے کہ جی ہاں سورج نکلا ہے مگر دن موجود نہیں، تو دیکھیں یہاں ابھی انہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور اعتراف کیا کہ اے اللہ یہ ہمارے وہ شرکا ہیں جنہیں ہم دنیا کے اندر آپ کو چھوڑ کر پوجا کرتے تھے، آپ کو چھوڑ کر جنہیں ہم پکارا کرتے تھے۔ ابھی یہاں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ بات کو ڈالنے لگے، تو کیا تعجب ہے کہ وہ ایک بار اللہ کی نعمت کو پہچانے، اللہ کی نعمت کو سمجھے، اللہ کی نعمت کو دیکھے اور پھر جا کر کے ان کا انکار کر دے۔ آگے فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ایک تو کفر کیا پھر اللہ کے راستے سے اوپر سے روکا، اپنے آپ کو بھی اسلام میں داخل نہیں کیا، دوسرے کو بھی اسلام میں داخل نہیں ہونے دیا، یا خود بھی گناہ کیا اور دوسروں کو بھی گناہ کرنے دیا، یا پھر اس نے اپنے فائدے کے لیے اپنے بینیفٹ کے لیے دنیا کے چند روزے میں لذت اور لطف حاصل کرنے کے لیے بہکائے رکھا، پھسلائے رکھا، شرک پر، بدعت پر، خرافات پر جمائے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے متعلق کہہ رہے ہیں یعنی غرض کسی بھی طرح سے اگر اللہ کے راستے سے روکا ہے تو اللہ کہتے ہیں زدناہم عذابا فوق العذاب، عذاب کے اوپر عذاب بڑھا کر دیں گے۔ ایک تو خود کفر کرنے کا عذاب دیں گے، دوسرے اللہ کے راستے سے روکنے کا، بھلے کام سے روکنے کا، اچھے کام سے روکنے کا، اور جو اچھی بات کی طرف جا رہا ہے اس سے جو روک رہے ہیں اس کی بھی عذاب دی جائے گی۔ اسی کو کہا عذاب کے اوپر عذاب دیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جس دن ہم اٹھائیں گے ہر ایک امت میں
کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام جو گزرے ہیں، ان کے ہر ایک امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، یعنی ہر امت کے ہر نبی کو اٹھایا جائے گا اور ان کو بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا، اور یہاں کا علیہم من ان کے سامنے ان کے خلاف ان کی مخالفت میں گواہ پیش کیا جائے گا، من انفسہم جو انہی میں کا ہوگا۔ انہی میں کا مفسرین دو تفسیر کرتے ہیں، یا تو یہ کہ انہی میں کا ہوگا یعنی انہی کی قوم میں سے ہوگا، خواہ وہ رشتہ داری کی بنیاد پر ہو یا محلے دار ہونے کی بنیاد پر یا پھر رشتہ دار ہونے کی بنیاد پر یا پھر انسان ہونے کی بنیاد پر، اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انہی میں کا ہوگا، یا جس طرح وہ انسان اسی طرح یہ انسان، جس طرح وہ محلے میں رہتے ہیں اسی محلے میں وہ بھی رہتے ہیں، تو انہی میں کے ان کے خلاف گواہ کو پیش کیا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبم، ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی جب وہ انبیاء کی تکذیب کر دیں گے، ان انبیاء کو جھٹلا دیں گے، ان پیغامبروں کو وہ جھٹلا دیں گے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے لیے کھڑا کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ یہ تمام کے تمام انبیاء اور رسول صحیح فرما رہے ہیں، سچ فرما رہے ہیں، اس طرح سے اللہ کے رسول گواہی دیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے جو ہے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے، یعنی دین کے تمام احکام کو، تمام اصول کو بیان کرنے والی ہیں۔ اصول کے جتنے بھی مسائل تھے، تمام عقائد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے، اسی لیے کہا تبیاناً کتاباً تبیاناً، کہ ایسی کتاب عطا کی، علیک الکتاب تبیاناً، ایسی کتاب عطا کی جو ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے، ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور اسی طرح سے دوسرے مفسرین نے بھی یہ بات نقل کی ہے۔ حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ رحمانی فرماتے ہیں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا چونکہ اس کی وضاحت حدیث کے اندر بھی موجود ہے، حدیث کا حجت ہونا یہ بھی قرآن سے ثابت، اجماع کا حجت ہونا یہ بھی قرآن سے ثابت، جسے کہ اجماع ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، اللہ نے کہا اور جو کوئی بھی اللہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو جس طرف وہ جا رہا ہوگا ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے، ونصلیہ جہنم، اور ہم ان کو داخل کریں گے جہنم کے اندر۔ اس آیت سے اجماع کا ثبوت ملتا ہے، اور اسی طرح سے اولی الامر منکم میں قیاس کا ثبوت ملتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح سے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کرنے کو کہا ہے، یعنی اور اسی طرح ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جا کر کے جو کچھ اللہ کے رسول لائیں اسے پکڑ لو، اسے اختیار کر لو، جن چیزوں سے اللہ کے رسول روکیں ان چیزوں سے رک جاؤ۔ یہ تمام چیزیں پتہ چلا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں کہ قیاس بھی ماننا اور اجماع بھی ماننا، حدیث بھی ماننا، یہ در حقیقت قرآن ہی ماننا ہے۔ لہٰذا اگر قرآن کے اندر احکام موجود ہیں تو وہ بھی قرآن ہیں، اور حدیث کے اندر موجود ہوں یا جو حکم اجماع سے ثابت ہوتے ہوں یا جو حکم جو احکام قیاس سے ثابت ہوتے ہوں وہ تمام کے تمام قرآن سے اسی کا کہا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر ایک کی وضاحت کرنے والی ہے، خواہ وہ اجمالاً ہو یا تفصیلاً ہو۔ جیسے کچھ مسائل نکاح کے مسائل ہیں اور جو حرام رشتے وغیرہ ہیں ان کے مسائل ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ، تفصیل و ڈیٹیلز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور کچھ باتیں ایسی ہیں جیسے نماز کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، زکوٰۃ کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، حج کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، لیکن جو نماز کے مسائل ہیں، جو نماز کے ارکان ہیں، جو نماز کے اخوات ہیں، یعنی اس کے اندر جو کرنے کی چیزیں ہیں، مثلا نماز کے اندر
قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اس کے اندر ثنا پڑھنا، التحیات پڑھنا، درود شریف پڑھنا، دعائے معصورہ و دعائے قنوت پڑھنا، سورت کا پڑھنا اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اس کے بعد سورت کا ملانا، یہ تمام کے تمام احکام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے قرآن کے اندر جو ہے زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے۔ جس طرح اللہ نے اقیم الصلاۃ کہا کہ نماز قائم کرو، اس کی ڈیٹیلز ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ اس کا جو مدون کیا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے علماء کبار اور ان جیسے ائمہ ہدیٰ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر مدون کروایا ہے، اپنے اپنی کتب کے اندر انہیں لکھوایا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ قرآن سے ثابت۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ذکر آت الزکوٰۃ کہہ کر قرآن نے کیا ہے، لیکن اس کا نصاب کیا ہوگا، یہ کس پر واجب ہوگا، کب واجب ہوگا، کتنا واجب ہوگا، یہ احادیث طیبہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ لہٰذا خواہ وہ ڈیٹیلز میں بیان کیا ہو یا پھر یوں ہی بیان کر دیا ہو، یعنی جس کو اجمالاً بیان کیا ہو یا تفصیلاً بیان کیا ہو، بہرکیف ہر ایک مسئلے کی وضاحت کرنے والی کتاب ہے یہ۔ اگر کسی کی وضاحت حدیث میں ملتی ہے، کسی حکم کی وضاحت اجماع میں ملتی ہے، اگر کسی حکم کی وضاحت قیاس میں ملتی ہے تو در حقیقت وہ قرآن ہی ہے۔ اس سے استدلال کیا ہے امام راضی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مفاتیح الغیب نامی تفسیر کے اندر بہر کے آگے فرماتے ہیں لکل شین وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہر چیز کی تو وضاحت کرنے والی ہے ہی ساتھ یہ کتاب ایسی ہے جو مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اگر کوئی اس سے رحمت نہیں حاصل کر سکتا، ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، تو خود اس کی ذات کی خود اپنی کوتاہی اور لاپرواہی ہوگی، ورنہ یہ ہر مسلمان کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام باتوں کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں اور جمائیں، اور اخیر میں اب ترجمہ دیکھیں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دیکھیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور یاد کرو وہ وقت جس دن، اور یاد کرو اس دن کو جس دن کہ ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اجازت نہیں دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ کس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے اللہ کو راضی کرنے کی فرمائش کی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا دیکھ لیں گے عذاب کو، یعنی عذاب میں داخل ہو جائیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ، تو ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور داخل ہونے سے پہلے مطلق انہیں مہلت نہیں دی جائے گی، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شرکاء کو، یعنی جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان معبودان باطلہ کو دیکھیں گے تو کہیں گے قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ، تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہ ہمارے وہ شرکاء ہیں كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، جنہیں ہم آپ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، سو ان کی طرف بات کو ڈال دی جائے گی کہ تم جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، اور ڈالیں گے وہ اللہ کی طرف اس دن، يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اس دن اطاعت فرما برداری کو، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ تمام کی تمام غائب ہو جائیں گے۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَفْسِدُونَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا تو ہم عذاب پر عذاب بڑھا کر ان کو دیں گے بسبب اس کے کہ وہ فساد مچایا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور یاد کرو اس دن کو جس دن ہم ہر ایک امت میں ایک گواہ ان کے خلاف، انہی میں کے ان کے ایک گواہ، اور یاد کرو اس دن کو جس دن انہی میں کے ایک گواہ کو ان کے خلاف اٹھائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ،
اور ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان گواہوں کے اوپر۔ ونزلنا علیک الکتاب، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے تبیانا لکل شیء، جو ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے، وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے اور خوشخبری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔